ایک حدیث مبارکہ اس حوالے سے اور سنیے، یہ حدیث مبارکہ جامع ترمذی میں 2926 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یقول الرب عز وجل، رب عز وجل ارشاد فرماتا ہے، من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی، فرمایا کہ وہ شخص جس کو میرے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت میں مشغولیت نے میرے ذکر سے اور میری بارگاہ میں سوال کرنے سے روکا رکھا، یعنی وہ کبھی قرآن پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن پڑھا رہا ہے۔ آپ میں سے جو صبح ناظرہ کلاس پڑھاتے ہیں ان کے حال پہ یہ حدیث مبارکہ جاتی ہے کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھ نہیں رہا، پڑھا نہیں رہا، وہ کیا کر رہا ہوگا؟ فجر کے بعد وہ ذکر کر رہا ہوگا، وہ تسبیحات نکال رہا ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مناجات کر رہا ہوگا، اور جو مدرس ہے، جو پڑھانے والا ہے، وہ فجر کے فوری بعد بچوں میں کوئی مسجد میں بیٹھ رہا ہے، کوئی مدرسے میں بیٹھ رہا ہے، اس کے سامنے ڈائس آ گیا، سامنے طلباء طالبات کی قطاریں لگ گئیں اور اسے کوئی تسبیحات پڑھنے کی فرصت نہ ملی، اللہ کے ذکر کی فرصت نہ ملی، جو معمول کے وظائف ہیں وہ نہ پڑھ سکا، اور پھر باقی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے مصلی پہ، اشراق و چاشت کا انتظار کر رہے تھے کہ اشراق و چاشت ہوگی، پھر مصلی سے اٹھیں گے اور اللہ تعالی ہمیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ حدیث مبارک ہے کہ جو فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھا رہا اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہا اور اس نے اشراق ادا کی تو اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایک بندہ تھا، اس نے فجر پڑھی، وہ بیٹھ گیا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، سورج طلوع ہوا، سورج بلند ہوا، 20 منٹ گزر گئے اور اس نے اشراق ادا کی تو اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری طرف ایک بندہ ہے، وہ فجر پڑھانے کے بعد یا پڑھنے کے بعد طلباء کو لے کے بیٹھ گیا، اسے حروف تہجی سکھا رہا ہے، اسے سورہ فاتحہ انہیں سکھا رہا ہے، اسے سبق دے رہا ہے، ان سے سبق سن رہا ہے قرآن مجید برہان رشید کا۔ بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ وہ بندہ جو مصلی پہ بیٹھا اللہ اللہ کرتا رہا، جو دعائیں کرتا رہا، اس کا مقام زیادہ ہے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ عطا کرے گا، کیونکہ اس نے اللہ سے مانگا بھی اور اس نے اللہ کا ذکر بھی کیا اور یہ بچوں کے ساتھ مشغول رہا، یہ طالب علموں کے ساتھ مشغول رہا۔ بظاہر عقل یہ کہتی ہے کہ ایسا ہوگا، مگر سنیے، فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اللہ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن مجید برہان رشید کی مشغولیت نے میرے ذکر سے اور میری بارگاہ میں دعا کرنے سے اور روک کے رکھا، کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، فرمایا میں اس کو ان لوگوں سے زیادہ بہتر اور افضل چیزیں عطا کرتا ہوں جو میری بارگاہ میں ذکر کر کے مجھ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جو مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو مانگنے سے میں وہ نہیں دیتا جو اس کو میرے سے نہیں مانگ رہا ہوتا، قرآن پاک کی تعلیم و تربیت میں، تعلیم و تعلم میں مصروف ہوتا ہے تو میں اسے اس سے زیادہ عطا کرتا ہوں، جو مانگتا بھی نہیں میں اس کو وہ بھی عطا کر دیتا ہوں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، فرمایا کہ میرے کلام کی سارے کلاموں پر ایسے فضیلت ہے کہ جیسی میں رب العالمین کی ساری مخلوق پر فضیلت ہے، جیسے ساری مخلوق پر رب العالمین افضل و اعلیٰ ہے اور اس کا ثانی کوئی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا یہ میرے کلام کی تمام کلاموں پر فضیلت ہے کہ جیسے میری فضیلت تمام مخلوق پر موجود ہے۔ یہ قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کے حوالے سے، قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم و تعلم کے حوالے سے یہ روایات اتنی حوصلہ افزا ہیں کہ بندے کا یہ دل کرتا رہتا ہے کہ بندہ شب و روز قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کرتا رہے اور قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت میں مصروف رہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔